السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه۔ قال اللہ تعالی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ صدر علی وقار، محترمہ و مکرمہ پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور اسے دو راستے دکھائے، ایک راستہ اطاعت کا اور دوسرا نافرمانی کا۔ جو نافرمانی کا راستہ اختیار کرے اس کا انجام جہنم ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، جہنم کی سب سے بڑی ہولناکی کا اندازہ میں قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ جہنمیوں کو نہ موت آئے گی اور نہ عذاب میں کوئی کمی ہوگی، اور فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ بھوک لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ انہیں زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، نہ وہ کھانے کا قابل ہوگا نہ چھوڑنے کا قابل ہوگا۔ پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور ایک جگہ اور ویسقا من ماء صدید، انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ جیسا مشروب پلایا جائے گا۔ اس حال میں وہ فریاد کریں گے، ہم یصطرخون فیہا، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور عذاب مسلسل رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل لی جائے گی، نہ ٹھنڈک ملے گی نہ سکون۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بدبودار مشروب کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کے شعلے بڑے بڑے محل جیسے ہوں گے، اور فرمایا انہا ساءت مستقرا ومقاما، جہنم بدترین ٹھکانہ اور قیام کی جگہ ہے۔ وہ نکلنا چاہیں گے مگر کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس پر کون مقرر ہوں گے؟ اس پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے سخت گیر فرشتے ہوں گے جو نہ کسی پر نرمی کریں گے نہ کسی کی سفارش قبول کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، جہنم کی سب سے بڑی ہولناکی ہے کہ وہاں پچھتاوا ہوگا، آنسو ہوں گے، فریاد ہوں گے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ انسان کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اطاعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرایا ہوتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ میری پیاری بہنوں، جہنم صرف ان مشرکوں اور کافروں کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمان اور مرد عورت کے لیے بھی ہے جو نماز ضائع کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، حقوق و لباس پامال کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ عورت جو بات بات پر بددعائیں اور گالیاں دیتی ہیں، اپنے شوہر کے احسان فراموشی، تھوڑی سی تکلیف پر پیچھے تمام احسانات بھول جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج سے ہم سچی توبہ، نماز اور دیگر عبادات کی پابندی، صدقہ و خیرات اور زبان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہم جہنم کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے۔ اب میں آخر میں اپنی تقریر کو اس ایک آیت سے ختم کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔